اللہ نو یاد کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی جو حدیث بیان کی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقولہ اللہ کے نبی نے فرمایا قال قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ قال کہا اسے رابی نے فہؤلاء لربی، یہ تو میرے رب کے لیے ہے، یہ تمام کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں۔ فقال لی، میرے واسطے کی ہے۔ قل، کہا اللہ کے نبی نے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، ایک حدیث کے اندر واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس یہ نماز دو سجدے دے درمیان اس دعا نو پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے؟ تو اس کا معنی کی ہے، مفہوم کی ہے اللہم اغفر لی، اللہ من بخش دے، اللہ من بخش دے۔ بخشنا کدو اللہ نے؟ حساب والے دن، حساب والے دن اللہ من کل قیامت دن بخش دے۔ ورحمنی، اللہ میرے تے رحم کری۔ ہن رحم جو ہے یہ دنیا تے بھی ہے آخرت بھی ہے۔ اللہ دنیا تے رہتے بھی میرے تے رحم کرنا ہے تے آخرت بھی میرے تے رحم کرنا ہے، دونوں حال، دنیا تے بھی رحم کرنا ہے آخرت بھی رحم کرنا میرے تے۔ اور تیسرے نمبر تے وحدینی، اللہ مینوں ہدایت دے، ہدایت دنیا تے ہی، ہدایت آخرت تے کوئی نہیں۔ اس لیے ہدایت دی دعا جیڑا کرے گا اس نو اللہ انشاءاللہ ضرور ہدایت دے گئی ہے، لیکن شرط کی ہے خلوص دل، خلوص دل دے نال، زبانی کلامی نہیں، دلوں۔ ایمان دی شرط کی ہے، ایمان دی شرط کی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان چو اقرار کرنا ہے تے دل دے وچوں تصدیق بھی کرنی ہے کہ اللہ جو میں لفظ بول رہے ہیں میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میرے نال ہوئے، اللہ مینوں ہدایت دا میں طالب ہاں، پھر ہدایت ملے گی۔ وارزقنی، اور اللہ میرے رزق دے اندر اضافہ کر دے۔ انہیں رزق دنیا دی ہے آخرت بھی ہے، لیکن آخرت دے اندر حدیث مفسرین کرام نے اس دی مراد دنیا دا رزق ہی نہیں، کیونکہ آخرت دے وچ جڑے جانا ہے اس نوں تے ملنا ہی ملنا ہے، جڑا جہنم چ چلا گیا انہوں بھی رزق دیتا جائے گا، لیکن کیڑا رزق ہوئے گا؟ وہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ پاک نے پیپ انہاں دا کھانا بھی ہوئے گا، کھانا پینا پیپ کنڈیاں دے، تو اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک اپنی رحمت نال سارے گناہ معاف فرمائے، اللہ پاک سارے حال تے رحم فرمائے، اللہ پاک سانو ایسے عذاب تو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوست بزرگوں، عزیز ساتھیو، ورزقنی، اے اللہ مینوں رزق دی تنگی ہے، مینوں رزق عطا کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا کریا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور رزق جدوں بھی منگنا ہے حلالا طیبا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک دعا ایک دوسرے نمبر دے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ولسانا صادقا ذاکرا شاکرا وقلبا خاشعا مطمئنا ودعاء مستجابا ویقینا کاملا ورزقا واسعا کثیرا حلالا طیبا۔ کتنی بڑی دعا ہے، اور اس دے
کلمات سے ذرا غور کرو. اللہم انا نسألک جمع دا سیگا. اے اللہ اسی سارے تیرے کو سوال کرتے ہیں. اے اللہ اسی سارے تیرے کو سوال کرتے ہیں علم نافع. اے اللہ ایسا علم جو نفع دینے والا ہے, نقصان دینے والا ہے. علم دو طرح دے, ایک نفع دینے والا, ایک نقصان دینے والا. کاروبار ایک نفع دینے والا, ایک نقصان دینے والا. تو علم نافع, اے اللہ ایسا علم جو مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں, دنیا اور آخرت کے اندر نفع پہنچائے. وعملا متقبلا, اے اللہ جدوں بھی کوئی عمل کرا ایسا کرا کہ جڑا قبول ہونے والا ہو. وعملا متقبلا, اے اللہ عمل جدوں بھی شروع کرا, کوئی بھی کرا, وہ فوری تیرے کول قبول ہو جائے. ایسا عمل کرن دی توفیق مینوں دے. یہ مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل کرن دی توفیق دیں کہ جڑا میں کراں تے وہ فوری تیرے کول قبول ہو جائے. وَلِسَانًا صَادِقًا ذَاکِرًا شَاکِرًا, اے اللہ اے زبان اس دے وچوں جدوں بھی نکلے سچ نکلے. وَلِسَانًا صَادِقًا, اے اللہ سچ بولنے والی زبان دے. وَلِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا خَاشِعًا, اے اللہ دل ایسا نہیں جنہ تیرے تو علاوہ کسی کو ڈرنے والا نہ. خشیت الہی کے اندر مغرور دل جو ہے وہ مینوں عطا کرے. تیرے تو ڈرن والا دل اے اللہ وہ مینوں عطا کرے. وَقَلْبًا خَاشِعًا مُطْمَئِنًّا, آگے کی دعا ہے اے اللہ خشیت الہی دے نال بھی مغرور ہوئے تے نال مطمئن بھی ہوئے کہ میں جو عبادت کیتی ہے او دے اوتے مینوں اطمینان بھی ہوئے کہ اللہ دے ہاں قبول ہے, اور جڑا بھی میں عمل کراں مینوں اس دے اوتے مکمل اطمینان ہوئے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ دے ہاں قبول ہونا ہے اور اس دا مینوں اجر و ثواب ملنا ہے. اجر و ثواب ملنا ہے, سزا اور جزا ملنی ہے. وَقَلْبًا خَاشِعًا مُطْمَئِنًّا, اطمینان ہوئے مینوں اس بات کے اوپر کہ اللہ میں جڑا بھی عمل کیتا ہے تو مینوں قبول کرتا ہے. وَدُعَاءً مُسْتَجَابًا, اے اللہ میں جدوں بھی دعا کراں قبول ہونے والی ہوئے. وَدُعَاءً مُسْتَجَابًا وَيَقِينًا كَامِلًا. ایتھے آ کے پھنس جائے. ساڈا یقین کامل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے پر یقین کامل نہیں ہے. اللہ نے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, نماز تانوں جنت وال لے کے جائے گی, لیکن ساڈا اطمینان نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے, ساڈا ایمان نہیں ہے, یقین کامل نہیں ہے اس بات کے اوپر. اگر یقین کامل ہوئے تو میرے بھائی تسی اس نو چھوڑو, کدی بھی نہ چھوڑو. تانوں پتہ ہے فائدے مند کم فائدے مند ہے, نقصان والا ہے ہی نہیں. جے میں چھوڑیا تے نقصان والا ہے, چھوڑاں گا تو نقصان والا ہے, کراں گا تو فائدے مند ہے, تے کدی چھوڑو گے. اس کا مطلب کہ ساڈا یقین ہی نہیں ہوتے تھے. وَيَقِينًا كَامِلًا, اللہ یقین کامل عطا کری مینوں. جدوں بھی دینا یقین کامل دے کہ میں جیڑا بھی تیرا کوئی کام کراں میرے اوتے یقین کامل ہوئے کہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وَرِزْقًا وَاسِعًا كَثِيرًا, اے اللہ رزق دینا ہے تے وہ بھی وسیع دے, اور نال کی کیا حلال طیبہ. اے اللہ رزق وسیع دیں, بہت زیادہ دیں, اور حلال طیب دیں. اللہ پاک رزق دیں. دیکھو کتنی بڑی کتنی پیاری دعا ہے, کتنی پیاری دعا ہے. پھر دوبارہ دہرا دینا, یاد کر لو, بڑی ہی قیمتی دعا ہے. اللہم انی, اگر ایک بندہ ہے تو ایک بندے دی دعا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ولسانا صادقا ذاکرا شاکرا وقلبا خاشعا مطمئنا ودعاء مستجابا ويقينا كاملا
ورزقا واسعا کثیرا حلالا طیبا۔ میرے بھائیو، کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ دی قسم، اگر یقین کامل، اللہ دعا کرو کہ اللہ پاک یقین کامل عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ یقین کامل تو بغیر بھی بیڑا پار نہیں ہوا۔ جو بھی کوئی بھی کام ہے یقین کامل رکھ کے کرو گے، پھر اللہ ایاکم الظن، حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتا ہے بندے میں تیرے گمان دے مطابق، اگر تو گمان رکھے ہے کہ میرے نقصان ہونا تو تینوں ہونا ہے، کیونکہ تو سوچے میرے واسطے کہ اللہ نے میرا نقصان کرنا تو میں کراں گا، کیونکہ تو سوچے تو میں کراں گا کہ میں تیرے گمان دے مطابق، تو مینوں رکھے ہے کہ اللہ نے مینوں فائدہ دینا تو میں تینوں فائدہ دیں گا، کیونکہ تو سوچ رکھی ہے، تو یقین رکھے ہے کہ اللہ مینوں اس تو فائدہ دے گا تو میں دیاں گا۔ اسے واسطے کہ جدوں بھی تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو تے یقین کامل نال خرچ کرو۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ دنیا تے بھی اس دا بھی اجر دے گا، آخرت بھی اجر دے گا۔ یقین کامل رکھ کے دینا، یقین کامل، جو اس وقت تہاڈی نیت ہوئے گی اللہ او دے مطابق تانوں اجر دے گا۔ تو جتنی زیادہ وسیع اس وقت سوچ کر لو گے اتنا ہی وسیع اللہ تانوں زیادہ دے گا۔ اللہ نو کوئی کچھ نہیں، اللہ نو کوئی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائی۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام قيل للاوزاعي وهو احد رواه الحديث كيف الاستغفار قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله رواه مسلم۔ حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول سی کہ جدو آپ نماز تو سلام پھیر دے تو 3 بار استغفار پڑھ دے، اور اس تو بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال اخیر تک دعا پڑھ دے۔ اور حضرت امام اوزاعی نے دریافت کیتا کہ جو کہ اس حدیث دے راوی نے کہ استغفار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو سلام پھیر دے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ ایک کلمات دہرا دے، پھر اس تو بعد اللہم انت السلام پڑھ دے۔ اگلی حدیث وعن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میرے بھائی ذرا اس تے بھی غور کرنا، اس تے کلمات تے بھی غور کرنا۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تیرے تے سلام، انت السلام تو سلامتی والا ہے، تیرے تے سلامتی ہی سلامتی ہے، ومنک السلام اور تیری طرفوں بھی سلام، کدے تے نماز پڑھنے والے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت تو پاک ہے، تو بڑا ہی برکتاں والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے صاحب عزت اور اکرام دے لائق ہستی، رب آئینی اے میرے رب آئینی مجھے بنا، علی ذکری کا تیرا ذکر کرنے والا، وہ شکری کا تیرا شکر ادا کرنے والا، وہ حسن عبادتی کا اور ایسی عبادت کہ جو بہت ہی اچھی، عبادت بھی ایسی کرنے کی ہے، یہ وچ یہی ہے کہ توفیق دے، اے اللہ میرے توفیق دے عبادت ایسی کرن دی کہ جڑی حسن عبادتی کا ایسا حسن، ایسی کہ دیکھو نا حسن والی چیز سب نو پسند ہے کہ نہیں پسند، کہ اللہ ایسی وہ ہوئے عبادت کہ تینوں بڑی ہی پسند آ جائے۔ پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، پچھلے جمعے دے اندر اس دا بھی
بیان کیتا سی کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا 100 مرتبہ کلمات پڑھ لیتا ہے اللہ پاک 10 غلاماں دا ثواب آزاد کرن دا اور 10 درجے بلند، اور پھر اللہ رب العالمین فرشتہ مقرر کر دیندے نے جو اس دی حفاظت دے اندر لگ جاتا ہے، شیطان دے شر تو، شیطان اور حاسدی دے اثر تو سارا دن محفوظ رہے۔ صبح پڑھدا ہے شام تک، شام نو پڑھدا ہے تو صبح تک اللہ پاک فرشتہ مقرر کر دیندے اودے واسطے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے اس کا شریک، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے، ولہ الحمد اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم اے اللہ، لا مانع، کیا بات، ذرا سوچو تو صحیح، عقیدہ توحید چھپیا ہے، عقیدہ توحید چھپیا ہے اس کے اندر۔ اللہ لا مانع، جس نو تو نہ دین دے آئے، لما آتیت، اللہ کوئی اس نو منع نہیں کر سکتا جس نو تو دین دے آنے، لما آتیتا تا، اللہ جس نو تو دین دے آ جائے، لا مانع کوئی روک سکتا، ولا معطیہ لما منعت، اللہ ولا معطیہ کوئی دے نہیں سکتا، لما منعت جنوں تو منع کرتے آ جائے کہ میں نے دینا کچھ نہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، جنہاں دے اولاد نہیں ہے، ایک نسخہ اللہ دی قسم آزمایا ہویا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان بھی ہے، اور اللہ رب العالمین حدیث قدسی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان دنیا، پہلے آسمان تے اللہ رب العالمین تہجد دے وقت آ جاتا ہے، اس وقت اللہ پکاردا ہے، اور جنوں چاہیے نا کچھ بھی کدی 2 نفل تحیت الحاجت دے پڑھ کے اس وقت دعا کر کے دیکھ اپنی بیوی نو، جس نو اولاد چاہیے ہے، اپنی بیوی نو اور خود سرکار میری جنی دیر تک اللہ اپنا فضل نہیں کر دیتا اتنی دیر تک پڑھ کے دیکھ، میرا نہیں خیال کہ اللہ پاک انشاءاللہ اگر خلوص دل نال پڑھے گا تو دوسرے تیسرے دن ہی اللہ اپنی مہربانی کرے، خلوص دل نال۔ ان تے وہ پھر وہ حدیث کے اندر ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ ایک غلاف کعبہ دے نال بندہ چمڑ کے رو رو کے مینوں اللہ اکھاں دے دے، مینوں اکھاں دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور میں دیکھا بندہ روئی جا رہا ہے، 7 دن ہو گئے، انہیں کہا کہ غلاف کعبہ دے نال چمٹ کے دعا کرے، کتنی بڑی سعادت دی بات ہے، غلاف کعبہ دے نال پکڑ کے جیڑا بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا نو رد ہی نہیں کرتا، یہ 7 دن ہو گئے، یہ لگاتار لگا ہے۔ انہوں نے کہا گل سن میری، 7 دن بعد میں دوبارہ آنا، اگر تیریاں اکھاں دی بینائی واپس نہ آئی تو میں تینوں قتل کر دے۔ ہن جان دا خوف آیا تو دل کے اندر اللہ رب العالمین دا خوف بھی آ گیا اور خشوع خضوع بھی آ گیا، اللہ معاف کر دے، مینوں اکھاں دے دے کہ بیٹھ گیا۔ اور گریہ گزاری پھر شروع ہو گئی۔ میرے بھائی، اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرو جو اللہ نو چاہیے۔ اللہ نو کی چاہیے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نو خشوع چاہیے کہ جدوں یہ میرے کول آیا ہے نا، میرے کول آیا ہے، آخری بات کر کے ختم کراں گا کہ جدوں یہ میرے کول آیا ہے نا، یہ دھیان میرے وال ہی رہنا چاہیے، کسی ہور وال نہ ہو۔ ہن جی اسی اگر گل کریے، میں گل کراں ایک بندے نال، میں دیکھاں دوسرے وال، یار عجیب بندہ، گل کینوں کرن ڈیا ہے، دیکھن کدی ہل ڈیا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین بھی مکمل توجہ انہماک چاہتے ہیں تہاڈا کہ تہاڈی توجہ بھی میرے وال ہوئے، ہر چیز میرے وال ہوئے، پھر میں سنتا۔ میں بارہا یہ بات کہی ہے اور دوبارہ دہرا لینا
کہ صحابہ کرام نے دیکھو خشوع خضوع کس طرح پیدا ہونا ہے. خشوع خضوع اچھی پڑھن نال پیدا نہیں ہونا. نماز دے اندر اگر تسی اچھی آواز نال پڑھو گے تو تہاڈا دوسرا ساتھی اس دی نماز چ خلل پیدا ہوئے گا, وہ تہاڈی نماز اللہ دے ہاں قبول نہیں ہونی. تسی دوسرے دی نماز خراب کر کے تہاڈی قبول ہو جائے گی؟ نہیں, یہ مسلمانی نہیں ہے. اقرا بہا فی نفسک, اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ اپنے دل چ پڑھ, دل وچ پڑھ. اچھا ہن آ جاؤ خشوع خضوع کس طرح پیدا ہوئے گا. صحابہ کرام نے قرآن یاد کیتا. کس طرح یاد کیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے کھڑے ہو کے پڑھ رہے نے تو پیچھے اپنے دل دے اندر دہرا رہے ہیں اور اسی طرح قرآن حفظ کر لیا. میں بارہا کہنا کہ اسی اتنی دیر ہو گئی ہے, اتنی دیر ہو گئی نماز پڑھتے ہیں 50 سال 60 سال 70 سال کہہ لو 20 سال 30 سال. کیا اسی نماز دے دوران کدی ایک سورت بھی یاد کیتی ہے؟ کوئی ہے سب نے؟ لیکن نماز دے دوران میں ایک سورت یاد کیتی ہوئے. اللہ کی قسم اگر تہاڈا دھیان یہ ہو جائے نا کہ امام کی پڑھ رہے ہیں تو میں انہوں یاد کرنا, تہاڈا دھیان کاروبار دنیا دے ول جائے گا ہی نہیں جائے گا. تہاڈا دھیان سارا دا سارا تلاوت وال ہوئے گا. کدھر ہوئے گا؟ تلاوت وال. جدو تلاوت وال دھیان ہو گیا تو پھر دوسرے پاسے دھیان جانا. جدو اسی ویسے ہی کھڑے ہوں تے شتر بے مہار ہے, ہوں جدھر مرضی, کیونکہ دماغ اسی کھلا چھڈیا ہوں جدھر مرضی چل جائے. امام جدو کھڑا ہوندا ہے وہ سارا دھیان تلاوت وال ہوندا ہے, سارا دھیان تلاوت وال. اس لیے خشوع خضوع اس دا آ جاندا ہے اس دے اندر. تھوڑی دیر تو بعد اس دے اندر خشوع خضوع آ جاندا ہے. جدو بار بار اس کو پڑھدا ہے تو آہستہ آہستہ ایسے پرتاثیر کلمات بن جاندے نے کہ جس طرح انج ہے کہ جویں ایک بندہ ساڈے نال گل کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے. یہ ادو آندا ہے جدو تسی خشوع خضوع دے نال. تو خشوع خضوع بنے گا اسی طرح کہ جدو تسی پیچھے کھڑے ہو کے یاد کرو گے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا بھی سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.